اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس کی کتاب کی تھوڑی سی تلاوت، ترجمانی اور مختصر تفسیر کرتے ہوئے اپنے علم میں اضافہ کریں اور اپنے جنت میں جانے والے راستے کو آسان کریں۔ شیطان جو رکاوٹیں ڈالتا ہے ان رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے ہمارا راستہ جنت کو نکلتا ہے، تو اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اسی طرح جمع ہونے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی الحمدللہ الحمدللہ آ رہی بات۔ جی اچھی بات، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو الحمدللہ کچھ نئی بہنیں بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو میں مختصر اپنا طریقہ بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گی کہ ہم آج مطلب چند مہینوں سے ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، یہ الرشدہ اکیڈمی کے تھرو سے، ان کے ذریعے سے الحمدللہ آپ تمام سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا اور آپ ہمارے پاس آئیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اپنے علم میں اضافہ ہے۔ یہ ہمارا سلسلہ شروع ہوا قرآن کے سورہ فاتحہ سے، ہم نے ترجمہ پڑھا، لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کو پڑھتے ہوئے اللہ کی بے شمار انگنت نشانیوں کے بارے میں جانتے ہوئے اپنے پیارے نبیوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا اس قرآن کے ذریعے، اور ہمیں ہدایت نصیب ہوئی الحمدللہ۔ کوئی بھی جب بھی جس موقع پہ بھی اس کو ہدایت مل گئی وہ غنیمت جانے، افسوس نہ کرے جو گزر گیا، اب آئندہ کی تیاری کے لیے ہمیشہ کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ اور ہم نے ایک ایک رکوع کر کر الحمدللہ پہلا پارہ مکمل کر لیا ہے، اب دوسرے پارے میں الحمدللہ 167 تک پڑھ چکے ہیں۔ تو مختصر لاسٹ کلاس کا آموختہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے اب تک پڑھا اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں، احسانات ہم تمام انسانوں پر ہیں۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے تب سے اب تک بھی، اور انشاءاللہ قیامت تک، جس کا مختصر ذکر پچھلی آیتوں میں جیسا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں پڑھا، اور اس میں موجود بے شمار چھوٹی بڑی نعمتیں ان کے بارے میں بھی پڑھا، جیسے سورج، چاند، ہوا، بادل، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہم انسانوں کے کام میں لگا دیا اس کو، یعنی مسخر کر دیا، اور وہ اپنے اپنے محور پر لگاتار بغیر اپنا کام روکے اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، سوائے انسان کے۔ تو پھر انسان کی سب سے زیادہ محبت کا مستحق بھی اللہ رب العالمین ہونا چاہیے، بظاہر اس لیے کہ اس کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، مگر افسوس انسانوں میں بہت زیادہ لوگ، میں سب کو نہیں کہہ رہی ہوں، بہت زیادہ اکثریت اس چیز میں پائی گئی ہے، گویا وہ نمک حرام ہوتے ہیں۔ اس لفظ کو بولنے تکلیف ہو رہی تھی مگر بولنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جب نعمتوں کو لینے کی باری آتی ہے تو سب بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے، مگر جب دینے کی باری آتی ہے، یعنی جب اللہ کا شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے، اس کی عبادت کرنے کی باری آتی ہے، اس کی حمد و ثنا کرنے کی باری آتی ہے، اس کی کبریائی بڑائی ذکر و اذکار کرنے کی باری آتی ہے، تو ہم
پیچھے رہ جاتے ہیں اور تھوڑے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا ہمسر بنا لیتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے, کتنی افسوس کی بات. واضح دلائل دیکھنے کے باوجود اور اس کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا, حاجت روا, غوث, داتا, دستگیر, بگڑی بنانے والا اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتے, اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے ایمان والوں کو کیا کہا گیا پچھلی آیت میں کہ اللہ سے وہ سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے بڑھ کر ہماری محبت اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے تھی, ان تمام ہستیوں کو چھوڑ کر, کیونکہ سب سے بڑھ کر احسان اللہ کا ہی ہے. مگر یہ لوگ بے وفا نکلتے ہیں, بہت سے لوگ بہت سی چیزوں میں. لیتے وقت تو سب اللہ سے لیتے ہیں, مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. مگر الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. میں خوشی سے اس بات کا اظہار کر سکتی ہوں کہ اب جو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, چاہے اس گروپ میں ہو یا ہمارے کلاسز میں ہو, یہ اللہ کا احسان ہی ہے ان پر کہ وہ ان بے وفا لوگوں میں نہیں ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے میری بہنوں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر, خوف ہے. اسی لیے کسی نہ کسی طریقے سے کبھی چھوٹ جاتا ہے, انسان کی زندگی ہے, مصروفیات آتے ہیں, برابر آتے ہیں, مگر زیادہ تر علم حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. کیونکہ اللہ نے صحیح بخاری کی سب میں پہلی حدیث کیا فرمائی ہے, انما الاعمال بالنیات. جس کی جیسی نیت ہوگی اللہ اس کو اس طریقے کے راستوں پہ ڈال دے گا, اللہ اس کو اس حالات سے ملے گا جس کے دل میں جیسی نیت ہوگی. تو اسی لیے آپ لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں, ہم سے تعلق بڑھا رہے ہیں. اللہ ہم کو آپ کے ذریعے اور آپ کو ہمارے ذریعے نفع پہنچانے والا بنائے. آمین ثم آمین. سب ایسے نہیں ہوتے, ایمان والے تو ان لوگوں کے برعکس ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں. الحمدللہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, مگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غوث, داتا, دستگیر کچھ نہیں سمجھتے. الحمدللہ اسی لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل کے پردوں میں جا کر بیٹھ جاتی ہے میری بہن, بیٹھ نہیں بلکہ جم جاتی ہے, بس جاتی ہے. کوئی دوسری چیز اس محبت کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتی. کسی کی محبت نہیں, نہ کسی کا مال, نہ کسی کی دولت, نہ آل اولاد بھی, اور نہ ماں باپ بھی. کیونکہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث, مشہور حدیث آپ سب کو معلوم ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول گزر رہے تھے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے میری ذات سے بڑھ کر ہر چیز سے عزیز ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. ایسا تو ٹھیک ہے اللہ کے رسول, آج سے اسی وقت سے آپ مجھے میری ذات سے زیادہ بھی محبوب ہے کہا. تو حضرت عمر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا عمر. تو ہمیں اپنی آپ سے, ماں باپ سے, بچوں سے, مال و دولت سے سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرنا ہے. کیونکہ جو اللہ کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کہا, جہاں بھی اللہ کی محبت, جہاں بھی اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے, وہاں فوراً بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے. گویا کہ اللہ کی اطاعت ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اس بنا پر اپنی جان سے بڑھ کر بھی ہمیں اللہ کی محبت عزیز ہے. دیکھیے اللہ کی اس محبت تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزیں بیچ میں حائل ہوتی ہیں.
रुकावटें बनती हैं, बिल्कुल, क्योंकि इंसान की हमेशा से ये कमजोरी रही है कि वो असल खालिक तक जाने से पहले ही उसकी बनाई मखलूक की चीजों की जाहिरी हुस्न में खोकर रह जाता है। मैं फिर से दोहराती हूँ, जुमला सुनिए आप, कि इंसान की ये कमजोरी रही है कि वो असल खालिक पैदा करने वाले तक जाने से पहले उसकी बनाई हुई मखलूक की चीजों में की जाहिरी हुस्न में खोकर रह जाता है। यानी ये दुनिया, अब मिसालों से समझिए, अल्लाह हमारा खालिक है, उसने हमारे लिए ये दुनिया बनाई। ये दुनिया की जाहिरी ज़ेबो जीनत, जाहिरी खुशियां, जाहिरी दिखावा, धोखा, ये बिल्डिंग है, ये मालो दौलत है, ये गाड़ी वगैरह है, ये नहीं बोल रही हूँ कि ये नहीं रहना, नहीं, इस चीजों में खोकर वो खालिक को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि ये सब बनाने की सलाहियत, ये सब चीजें अल्लाह ने ही तो उसे दी है। असल तक नहीं जा पाता, बस जाहिरी में फंस कर रह जाता है। मगर ईमान वाले इसकी तह तक जाते हैं और पूरी गहराई तक जाकर उसका इल्म हासिल करते हैं, और यही वो दरिया है हमारा, जिससे उनका ईमान भी और बढ़ता जाता है और मजबूत होता जाता है। मेरी बहनों, ये याद रखिए मेरी बात, ईमान हमारा रोज नेकियों से बढ़ता है और बुराइयों से घटता भी है। ये सही हदीस से साबित है, कुरान से साबित है। इसलिए ईमान वालों को अपनी तमाम मोहब्बत का दारो मदार सब में पहले अल्लाह को और उसके रसूल को रखना चाहिए। हर हाल में आर्जी तौर पर नहीं, बल्कि दायमी तौर पर। गोया अशद के माने दो है, एक हर हाल में और दूसरा सबसे बढ़कर, उससे बढ़कर किसी और से मोहब्बत ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत। अब सवाल ये है, इसका जांच कैसा हो कि हमारे अंदर किसकी मोहब्बत ज्यादा है? तो इसका आसान तरीका आप खुद है, अपने अंदर झांकिए और देखिए हमें सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है। क्या हम अपनी जिंदगी में किसको ज्यादा अहमियत देते हैं, अल्लाह और रसूल की तालीमात को, या अपनी सहूलतों को, या अल्लाह को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, या अपने शौहरों से, या अपने बच्चों की ख्वाहिशात को ज्यादा अहमियत देते हैं, या दुनिया की दौलत के पीछे पड़े हुए हैं, या अल्लाह की इबादत में भी वक्त निकाल रहे हैं। ये खुद हम ही जांच लेने के लिए काफी है, हमें किसको किससे ज्यादा मोहब्बत है। ठीक है, ये आप पर छोड़ती हूँ। और आगे एक बात बढ़ाकर मैं अपनी रुकू शुरू करूंगी। ये बार बार जो मैं कह रही हूँ, मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए, क्या फायदा होगा इसका, ये सवाल आएगा ना। जब हमें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत होगी तो उसका फायदा क्या होगा? ये हकीकत है, जब से दुनिया बनी है, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह से मोहब्बत की है, वो मोहब्बत उन्हें जन्नत तक लेके गई। आखिरत की कामयाबी का मरकज है, आखिरत की कामयाबी का पूरा सरचश्मा है ये। बल्कि उस अल्लाह से मोहब्बत उसको जन्नतुल फिरदौस तक लेकर जाकर ही दम लेगी। अब क्या चाहिए? क्योंकि इंसान जिसको ज्यादा अहमियत देता है उसका ख्याल हमेशा रखने की कोशिश करता है। नहीं, हम 3 टाइम खाना किसके लिए बनाते हैं? हमें अपनी औलाद से, अपने घर वालों से मोहब्बत है, इसीलिए ना। तो उनके खातिर वक्त से पहले हम उनके काम करके बैठते हैं। तो इसी में से, इसी दुनिया की जिंदगी में से ही हमें बार बार अल्लाह को भी याद करना है। हम कहीं भी हो, घर में हो, सफर में हो, बाजार में हो, खुशी में हो, गम में हो, इन तमाम हालात में आपके दिल का ताल्लुक हमेशा उस जात से होना चाहिए जो आपको हमेशा थामे भी रखे, आपको
آپ کو سنبھالے, آپ کی مشکلات دور کرے, آپ کو سکون پہنچائے. اور یہ قرآن اس کا بہترین ذریعہ ہے. یہ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا سکون جوڑ دیا گیا ہے. دنیا کی بڑی سی بڑی نعمتیں آج لوگ کیوں بڑے بڑے امیر لوگ ایمان کی طرف آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون نہیں تھا, جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہمیں وہ سکون حاصل ہوا ہے. اس لیے, اور ہم ہیں کہ ہم پیدائشی مسلمان, باپ دادا سے مسلمان, مگر اس کی اہمیت نہیں جان رہے ہیں. میری بہنوں, اللہ ہماری مدد فرمائے, اللہ ہماری مدد فرمائے. تو ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو, یا ایھن, یہاں پہ دیکھیے خطاب پورے صرف ایمان والوں سے نہیں ہے بلکہ پورے عام لوگوں سے ہے جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ تمام مخلوق اللہ کی ہی ہے. یا ایھا الناس, اگر ایمان والوں سے خطاب ہوتا تو یا ایھا الذین آمنوا, اور یہاں پر صرف عام پوری دنیا سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ کیا کہہ رہے ہیں, یا ایھا الناس, یا اے لوگ, اے الناس لوگ, کلو تم کھاؤ, مما اس میں سے, فی الارضی جو زمین میں ہے, حلالن حلال بھی, طیبن پاک بھی, پاکیزہ بھی, ولا اور نہ, تتبعوا پیروی کرو, خطواتی نشانیوں کی, قدم کی, الشیطان شیطان کے, یعنی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہو بے شک وہ, کون ہو سے مراد یہ شیطان ہے, لکم تمہارے لیے, عدوٌ دشمن ہے, مبین کھلا. اب آسان ترجمہ دیکھیے, اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے, حلال بھی اور طیب بھی, اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب دیکھیے اس کی تھوڑی مختصر تفسیر پڑھتے ہیں, پھر ہم آگے بڑھیں گے. یہاں اللہ سے محبت کے ذکر کے بعد دنیا کو غنیمت جان کر اس میں اللہ سے عبادت کر کے شیطان آخرت کے آگ سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد اب یہاں پر بتا رہے ہیں تمام انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہ سب اللہ کے بندے ہیں. جب سے بنو آدم اللہ کی مخلوق بنی ہے, ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو جو زمین تمہارے لیے اگائے. دیکھیے کھانا 3 طریقوں پر ہے, یعنی پہلے تو فرض ہے, کب, جب نہ کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور نہ کھانے سے ہلاک ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے, یہ جب ضروری ہے انسان کو کھانا, فرض ہے بولے جیسا. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے مستحب. مستحب کے معنی پسندیدہ, یعنی اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اپنے پسند کے, شوق کے, مزے کے کھانے بھی کھانے کی آپ کو اجازت ہے, مگر آگے سنیے پوری بات. تیسرا درجہ ہے مباح, یعنی جائز. یہ کب ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. یہ دنیا کی ہر چیز کس کس لیے بنی ہے, ہم انسانوں کے لیے نا. اللہ نے تمام مخلوقات کو بنایا اور اس میں افضل درجہ کس کو دیا, انسانوں کو دیا, افضل اشرف المخلوقات کا لقب دیا. پھر ہمارے لیے یہ ہوا چل رہی ہے, ہمارے لیے یہ پانی ہے, ہمارے لیے غذا ہے, ہمارے لیے یہ سورج چاند ہے, ہمارے لیے یہ بادل ہیں, ہمارے لیے یہ کپڑے ہیں, ہر چیز سوچ لیجئے اس طرح. مگر آگے ہی بول دیے حلال طریقے سے اور طیب. کھانا ہے تو کیسا کھانا, دنیا میں اچھی چیزیں بھی ہیں, خراب چیزیں بھی ہیں, حلال بھی ہے, حرام بھی ہے, اس کی تفصیل آگے آئے گی. مگر حلال چیزیں کھائیں, جو زمین ہمارے لیے کھانے کا ذریعہ بنائی گئی ہے, جو چیزیں اس سے نکلتی ہیں اس میں سے کھاؤ پیو. مگر آگے شرط ہے
حلال ہو اور طیب بھی ہو. حلال کی دو قسمیں ہیں دیکھیے. ایک تو حلال بعینہ یعنی بذات، اپنی ذات میں وہ حلال ہونی چاہیے، یعنی خراب چیز نہ ہو. مردہ حلال ہے کیا؟ نہیں نا، حرام ہے اس طرح. اور حلال بھی ذاتی ہی بھی ہے، یعنی حلال تو جو ہے اب آگے آئے گا آیتوں میں. اب دوسرا بذات کے اعتبار سے نجس یعنی ناپاک نہ ہو، یعنی جیسے گندی چیزیں نہ ہو. اس لیے کہا گیا حلال بھی ہو اور پاکیزہ طیب بھی ہو، عمدہ چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی تھوڑی اور تفسیر پر جان کر آگے بڑھتے ہیں. اوپر چونکہ توحید کا بیان ہوا ہے، اس لیے یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ تمام مخلوق کا روزی دینے والا بھی اللہ تعالی ہے. فرماتا ہے کہ میرا یہ احسان بھی نہ بھلاؤ کہ میں نے تم پر پاکیزہ حلال چیزیں نازل کی ہے جو تمہیں لذیذ بھی ہے اور مرغوب بھی ہے، یعنی پسند بھی ہے، جو نہ جسم کو ضرر پہنچائیں گی، نقصان نہیں پہنچائیں گی، نہ صحت کو اور نہ ہی عقل و ہوش کو. تو وہی چیزیں پاکیزہ ہیں جو ہمارے لیے صحت کے لیے بھی مناسب ہے اور ہماری عقل کے لیے بھی مناسب ہے. جیسے کہ شراب ہے، حرام ہے وہ، کیوں؟ وہ ہماری عقل کو ختم کر دیتی ہے اس لیے. مگر پھر آگے بول رہے تمہیں روکتا ہے شیطان، تمہیں شیطان کی راہ پر نہیں چلنا ہے جس طرح اور لوگوں نے اس کی چال چل کر بعض حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے ان کے لیے حلال کر دیا ہے. میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا، توحید والا. میں نے کہا نا موحد کے معنی توحید والا، ایک اللہ کو ماننا ہماری انسانوں کی فطرت میں ہے. ہر بچے کی جو بھی دنیا میں آتا ہے اس کی فطرت میں ہے توحید. میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے، مگر شیطان نے اس دین حنیف سے اسے ہٹا دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا. یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم بہت سی ایسی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے حرام ہے. جیسے مختصر سب کو معلوم ہے، جیسے سود کھانا پینا، اس کے بارے میں گواہی دینا، لکھنا پڑھنا، ہر چیز حرام ہے نا. مگر آج اس کو ہی ذریعے معاش بنا کر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سود پر پیسہ دے کر وہ سود کا جو پیسہ آ رہا ہے اس کو کھا رہے ہیں. تو پھر ان کی دعائیں کیسا قبول ہوگی؟ آگے دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ، کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے، قبول فرمایا کرے. تو آپ نے فرمایا اے سعد، 5 چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تمہاری دعائیں ضرور قبول فرماتا رہے گا. دیکھ رہے کتنی پیاری حدیث ہے ماشاءاللہ. صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریے کہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے. تو ایک رول بتا دیا اللہ کے رسول نے، خالی ان کے لیے نہیں بلکہ جو بھی اس طریقے پر عمل کرے گا اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. مگر شرط کیا ہے؟ ایسا 5 چیزیں کھایا کرو اور حلال لقمہ کھایا کرو، اللہ تمہاری دعائیں ضرور قبول فرماتا رہے گا. قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی وجہ سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی وعید، کتنی بڑی سزا ہے یہ ہمارے لیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو گوشت پوشت حرام سے پلا بڑا ہو وہ تو جہنمی ہے. پھر فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. جیسے اور جگہ بھی بتایا گیا نا ہمیں شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس سے دشمنی سمجھو. اللہ کسی انسان سے دشمنی نبھانے کا سبق نہیں دیتا. اللہ نے پوری قرآن میں ہمیں ایسی تربیت کی جو بھی تم پہ زیادتی کرے تب بھی تم صبر کرو. اگر
ظلم کرے تب بھی تم صبر کرو، مگر دشمنی نبھانے کا درس دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو کس کے ساتھ؟ صرف شیطان کے ساتھ. تم اس کو دشمن سمجھو بھی اور اس کے ساتھ اس کو دشمنی نبھاؤ. ہم اب دنیا میں اپنے رشتہ داروں کو دشمن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو جو ناپسند ہے وہ کر کے دکھاتے ہم. کیوں؟ ان کو تکلیف ہونا جس سے ہمارے کو راحت ہوتی. بلکہ مگر اللہ اس کی تعلیم نہیں دیتا میری بہنوں. ہمیں شیطان سے صرف ایسا معاملہ کرنے کی اجازت ہے، چاہے دنیا میں کتنا جانی دشمن بھی کیوں نہ ہو. رشتہ دار تو دور کی بات ہے، رشتوں کا تو بڑا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، بڑے چھوٹوں کا ادب. مگر دشمنی نبھانا ہے تو شیطان سے نبھاؤ. جو چیز سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے وہ تم کرو، جس سے اس کی دشمنی اور پکی ہو اور تم اس سے دور ہوتے جاؤ. تو اگر ہم اس کی دشمنی نہیں نبھائیں گے تو پھر لوگوں کو عذاب میں جھونکا جائے گا. اور ایک جگہ فرما رہے ہیں کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست جانتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور ظالموں سے بڑھ کر کوئی اس کا مددگار نہیں. ظالموں کا بہت برا بدلہ ہے. خطوات الشیطان بتایا ہے یہاں پہ. کیا معنی ہے؟ یعنی مراد اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ہے جس میں شیطان کا بہکاوا بھی ضرور ہوتا ہے. شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. موقع ایسا میری بہنوں، ہم اب میں خود لے لیجیے، میری مثال لے لیجیے. جب میں یہ پڑھتی ہوں تو میرے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بس اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، ہم غلط کام نہیں کریں گے، کہ اونچی آواز نہیں نکالیں گے، فلاں 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 بہت سے ارادے کر لیتے ہیں. مگر شیطان ہمارے خون میں ہے نا، دوڑ رہا ہے ہمارے ساتھ، بہکاوے کا موقع دیکھتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی بہکاوے سے ایسے ہمیں غفلت میں ڈالتا ہے میری بہنوں کہ ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور غلطیاں کرنے لگتے ہیں. اللہ اس ایسے موقع آئے جب پھر ہمیں حدیث میں کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، شیطان کو دور کریں. اللہ ہماری مدد فرمائے. کہتے ہیں ابو رافع ایک حدیث میں، ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک دن یہودیہ ہوں، ایک دن نصرانیہ ہوں اور میرے تمام غلام آزاد ہیں. اگر تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. اب میں حضرت ابن عمر کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی. یعنی کہ وہ ایک شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہوا تو اس نے کہا ایک دن میں یہودی ہوں، ایک دن میں نصرانی ہوں اور میرے تمام غلام آزاد ہیں، اگر تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. اب میں حضرت ابن عمر کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے. تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے. پھر میں زینب بنت سلمہ کے پاس گیا اور اس وقت مدینے بھر میں ان سے زیادہ فقیہ عورت کوئی نہ تھی. میں نے ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا، یہاں سے بھی یہی جواب ملا. عاصم اور ابن عمر نے بھی یہی فتویٰ دیا. حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ جو قسم غصے کی حالت میں کھائی جائے اور جو نظر ایسی حالت میں مانی جائے جو وہ شیطانی دم کی تابعداری ہے، اس کا کفارہ قسم کے کفارے کے برابر ہے. پھر فرمایا شیطان تمہارے برے کاموں اور اس سے بڑھ کر زناکاری اور اس سے بڑھ کر اللہ پر ان باتوں کو جوڑنے کو کہتا ہے جن کا تمہیں علم نہ ہو. بس ہر کافر اور بدعتی اس میں داخل ہے جو برائی کا حکم کرے اور بدی کی طرف رغبت دلائے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ یعنی یہ عورت نے کہا کہ اپنے طلاق کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے نا، تو وہ اس نے ایسا بیکار کی باتیں کر دی، میں نصرانی بن جاتی ہوں، میں یہودیہ بن جاتی ہوں وغیرہ وغیرہ، بلکہ طلاق پڑ جاتی. بلکہ تو اس سے کہا کہ تم یہ شیطان کے بہکاوے ہیں. شیطان ہمارے اندر ایسی ایسی باتیں پیدا کرتا ہے جس کا علم ہمیں نہیں، بس غصے میں ہمارے
ایمان کو وہ دبا دیتا ہے. تو ایسے مسئلوں میں نہ پڑھو بلکہ تم سادہ سیدھا زندگی گزارو, عفو درگزر کا مسئلہ رکھو. شیطان بہت خوش ہوتا ہے اس حالت میں جب وہ شوہر بیوی کو لڑاتا ہے. تو ہمیں شیطان کو خوش کرنا ہے کیا؟ نہیں. ایک حدیث میں تو آیا ہے ہوتی ہے جہاں دو برتن ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, مگر شوہر بیوی کے لیے کیا اجازت ہے؟ دن بھر غصہ رکھو تم, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے تک رکھو, مگر جیسے ہی رات آئے, اب یہاں بیوی کو حکم دیا گیا, اللہ کے رسول نے کہا جیسے ہی رات آئے اگر وہ شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارتی ہے تو اس پر رات بھر لعنت بھیجی جاتی ہے. اگر شوہر نے آگے نہیں بڑھا قدم تو آپ بڑھے, ہم بڑھیں, ہم اپنے آپ کو سدھاریں, ہم ناراضگی میں وہ رات نہ گزاریں جس کی وجہ سے ہم پر لعنت بھیجی جائے. لعنت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اس کی رحمت سے دور ہو جانا. کتنی بڑی بات ہے میری بہنوں, اللہ اکبر. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اس کی رحمت سے دور ہو جانا. تو کیا ایسی پوری رات بھر ہم اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے کیا؟ نہیں ہوتا. زندگی تو ہمیں گزارنا ہے نا. دنیا میں ہی ہم سب چین و آرام لے لیں گے تو آخرت میں کیا کریں گے؟ پھر وہاں پہ تو انصاف ہے نا. یہاں پر اگر ہم تکلیفیں برداشت کریں گے, مصیبتیں اٹھائیں گے, جہاں تک ہو سکے مختصر سامان کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آخرت میں آرام کی زندگی ہوگی. یہیں پہ سب ہو جانا ہماری چلنا, بلکہ اگر ہم بڑائی بتائیں گے پھر ہمارا نقصان. کیا بولے؟ ناراضگی میں رات مت گزارو, رات جیسے ہی آئے تم فوراً صلح کر لو, چاہے کس کی بھی غلطی ہو. کبھی تم آگے قدم بڑھاؤ, کبھی وہ آگے قدم بڑھائے گا. اس طرح شیطان کو ہم ہرا سکیں گے انشاءاللہ. تو آگے دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. انما بے شک وہ, یأمرکم جو حکم دیتا ہے تم کو, کم مانے ہم تمام انسان اس میں, کون یہ؟ شیطان. اس کی آگے تفسیر بتا رہے, بے شک شیطان تم کو حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا, والفحشاء اور بے حیائی کا, وَأَن تَقْبُلُوا اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ایسی باتیں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. دیکھ رہے وہی پڑھانا ابھی ہم نے کہ شیطان تو محض صرف برائی اور بے حیائی کا, اور یہ تم کو حکم دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم جانتے ہی نہیں. گمراہی اور جہالت, یعنی ان کافروں اور مشرکوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنی ضلالت اور جہالت کو چھوڑ دو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی راہ پر لگے ہوئے ہیں. نہیں, یہ آگے آ رہا ہے دیکھیے. شیطان کا کام, شیطان کو دشمن سمجھو کس لیے؟ اس کی یہ صفت ہے کہ انما بے شک یہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا, ہمیشہ ایسی برائی جس پہ شرمندگی ہو, سو کہتے ہیں اس کو. بعد میں جا کر اس پہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے انسان کو. بے حیائی, اور یہ سب میں بڑا ہتھیار ہے بے حیائی. انسان کو آج عورت کو اس نے بے پردہ کر کر تمام برائیوں کو جنم دے دیا ہے. جب ایک عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ خود دعوت دیتی ہے غیروں کو کہ وہ آؤ اس کی طرف حملہ کرو. کتنی بے حیائی پھیل چکی ہے, اور تمام برائیاں دیکھیے وہیں سے جنم لیتی ہیں. اور ایک باپردہ خاندانی شریف عورت جب برقعے پہن کے جاتی ہے, پردے کا حکم ہے سورۃ الاحزاب میں, تو کیا مقصد بتایا گیا اس میں کہ وہ پہچانی جائے عزت دار گھرانوں سے ہے, پھر ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. کون ہے جو بہت ہی بدبخت غلیظ قسم کا کمینہ انسان ہی برقعے والوں کو چھیڑتا ہے, مگر آپ نے غور کیا ہوگا اکثر لوگ
برقعے والوں سے دور ہٹ جاتے ہیں، ان کو جگہ دے دیتے ہیں چلے جائیے بلکہ. کیوں؟ یہ ان کا پردہ اس عزت کی نشانی ہے، ان کے خاندانی ہونے کی نشانی ہے، ان کے احترام کی نشانی ہے. مگر شیطان آج اس کو ہی اتار پھینکا ہے. برقعے بنائے تو بھی ایسے برقعے کہ متوجہ ہوں، آؤ، ایسی خوشبو لگا کر نکلتے ہیں کہ جن کو فاحشہ کہا گیا اپنے دین میں. دیکھیے کہاں سے پورے برائیاں جنم لے رہی ہیں ایک عورت کے بے پردہ ہونے سے، ایک دنیا میں اس کو اپنا نام کمانے کی وجہ سے. اللہ اکبر. اور وہ شیطان کن باتوں پر ابھارتا ہے؟ تم کچھ بھی بولو، اپنی زبان کو لگام مت دو. تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جو بھی بول سکتے. آنے کی بدعت ہی کیا ہے؟ بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا. تو شیطان ایسی طرح اس کی صفت ہے، اس لیے اس کو دشمن سمجھو اور اس کے ساتھ دشمنی نبھاؤ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمائے شیطان کے بہکاوے سے. آگے دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. دیکھیے لفظی ترجمہ دیکھیے، جب اذا واو اور اذا جب قیلا کہا جائے گا، لہم ان کے لیے، تبیو پیروی کرو، ما جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہیں گے قالو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبیو ہم اتباع کریں گے، ما الفینا جس کو ہم نے پایا، علیہ اس پر یعنی اس بات پر، آبانا ہمارے باپ دادا کو، اولو کانا اگرچہ بھلے، اگرچہ کہ کانا وہ تھے کون؟ آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا وہ نہیں سمجھتے تھے کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے. اس کی پہلے تھوڑی تفصیل یہ دیکھیے کہ جب بھی انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس قرآن کی طرف، پیروی کرو اس میں جو کہا جا رہا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ پہلا جواب جو بھی اپنے باپ داداؤں کے راستوں پر چل رہے ہیں ان کا یہی جواب ہوگا، نہیں ہم تو جیسا ہمارے باپ دادا کرتے تھے ویسا ہی کریں گے، ویسے ہی چیزیں اپنائیں گے، ہم اپنے دین اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے، ہم اندھی تقلید بن کر ان کی چیزوں کو مانیں گے. حالانکہ دنیا میں ویسا زندگی گزارو، ویسی جھوپڑیوں میں بولے تو گزارتے کیا پھر لوگ؟ دیکھو حالانکہ وہ بولنا جائز ہی نہیں ہے، مگر میں ایک مختصر مثال دے کے بول رہی ہوں. پہلے کی جیسی برتن تھے ویسے برتن آج استعمال ہو رہے ہیں. پہلے کپڑے ہاتھ میں دھوئے جاتے تھے، آج دھوئے جا رہے. پہلے اتنی سہولتیں نہیں تھی، پہلے تو فون نہیں تھا نا بھی، سب چھوڑو، سب سہولتیں بعد میں، یہ فون تھا کیا؟ نہیں نا. پھر آج فون کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پھر فون بھی مت استعمال کرو. نہیں، دنیا کی سہولتیں آج کے حساب سے ہونا، مگر دین کے اعتبار سے نہیں. ہم ہمارے باپ دادا کو، ارے ان کو نہیں معلوم تھا جی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ نہیں سمجھتے تھے، انہوں کی اتنی تعلیم نہیں تھی شاید. تم پڑھو نا، تم اپنی عقل کیسا دنیا کے معاملات میں استعمال کرتے ہو، یہ اس قرآن کو بھی پڑھنے میں استعمال کرو. تم جانچو، تم پرکھو، پھر مانو. اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے تو تم تو ہدایت حاصل کرو. پہلا پارے میں پہلی جگہ ہی بولے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے، کوئی شک نہیں ہے اس کی اللہ کی جانب سے نہ ہونے میں. یہ اللہ کی جانب سے اور اس میں ہدایت ہے. نہیں مانتے. نہیں، ہم اپنی ضلالت میں اپنی جہالت کو نہیں چھوڑیں گے. ہم تو اپنے بڑوں کی ہی راہ پر لگے ہوئے ہیں. جن چیزوں کو وہ پوجا پاٹ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے وہ تو فہم اور ہدایت سے غافل تھے میرے بھائیوں، میرے بہنوں. وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، ہدایت نہیں رکھتے تھے. یہ آیت اس نشان نزول میں نازل ہوئی کہ یہودیوں کے بارے میں اتری ہے یہ. پھر ان کی مثال دی کہ جس طرح چگنے والے جانور اپنے چرواہے کی کوئی بات صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتے، صرف آواز کانوں میں پڑتی ہے اور کلام کی بھلائی اور برائی سے بے خبر رہتے ہیں. بس وہ جو آواز سنتے اس کے پیچھے چلتے وہ لوگ. کون؟ چرواہا، اس کے بکریاں.
اس طرح یہ لوگ ہیں. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں زندگی ہے، نہ انہیں کچھ احساس ہے. پھر یہ کس طرف لوگ بڑھے چلے جا رہے ہیں. ان کی مثال آگے فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. کیا مانے؟ وَمَثَلُ، اور مثال ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے کفرو کفر کیا، کمثلی اس کی مانند، اس جیسی، الذی جو ینعقو پکارتا ہے، ہانکتا ہے، چراتا ہے، بما اس کو، لا یسمع جو نہیں سنتا، الا مگر، دعان اس کی پکار، اور ندان اس کا چلانا. یعنی بکریاں چرانے والا زور زور سے پکار کے بلاتا نا، آؤ 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 بول کے، تو لوگ آ جاتے بس. مگر کئی کو بلا رہا، کیا بول رہا، جانور جانتا کیا انسانوں کی بولی؟ نہیں. تو یہ بھی ویسے ہی ہے. سمم بہرے ہے، بکمن گونگے ہے، عمیون اندھے ہیں، وہم لا یعقلون اور وہ نہیں سمجھتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے، احساس ہی نہیں ہے ان کے لیے دلوں میں. راہ حق کی راہ کو چھوڑ کر اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں، عقل و فہم سے دور ہے. پھر اسی طرح اور اس جگہ سمن بکمن فی الظلمات آیا ہے، یعنی ہماری باتوں کو جھٹلانے والے بہرے، گنگے اور اندھیرے میں پڑے ہوئے، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے وہ چاہے سیدھی راہ پر. یعنی ہدایت کو کس کو دے گا اللہ؟ جس کے دل میں ہدایت کی چاہت ہوگی، اسی کو ہدایت ملے گی نا میری بہنوں. جس کے دل میں کچھ نہیں، صرف دنیا بسی ہوئی ہے، تو اللہ بھی اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا، چھوڑ دیتا. اس کو وہی اسلام اچھے لگنے لگتے، وہی زندگی گزارنا، صبح اٹھنا، کھلانا پکانا، دوپہر کا پکانا، پھر شام کا پکانا، اپنے زندگی میں کچھ اور ایکسٹرا کام ہی نہیں. بازار جانا، یہ سودا ختم ہو گیا، یہ لانا، وہ صفائی کرنا، وہ کرنا. ارے تم اس لیے نہیں پیدا ہوئے صرف گھر بناؤ، سجاؤ، گھر بناؤ، یا اپنے بچوں کو پڑھانے بھیجو، ٹائم سے کھلاؤ، ان کو لے کے آؤ، کپڑے دھو. اللہ کے لیے کیا نکال رہے تم؟ جس اللہ نے تمہیں کو اتنا 6 فٹ کا بنایا ہے، اپنے ایسی ایسی چیزیں عطا کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، جس کی کوئی بھرپائی نہیں دے سکتا. ایک دانت نکل گیا ہے تو دوسرا دانت بٹھانے کے لیے ہزاروں خرچ ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلی دانت کی بات نہیں آتی. یہ پلک جھپکنا ایک نعمت ہے اللہ کی. یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ ایک نعمت ہے اللہ کی. ہمارے جسم کے اعضاء جو کام کر رہے ہیں یہ نعمت ہے اللہ کی. اس کا کہاں ہے شکر؟ کیا صرف 5 ٹائم نماز پڑھ لیا تو ہو گیا؟ کیا اتنا ہی دین ہے؟ کیا صرف نمازوں کے لیے ہے ہمارا دین؟ دین مکمل ہو گیا کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ کیوں کہا گیا پھر؟ ارے سب چیزوں کا خیال رکھو میری بہنوں. اللہ ہمیں بتا رہا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، صرف ایک حصہ بھر لینے سے باقی کے حصے خالی ہے، وہ کون بھرے گا؟ کسی پڑوسی سے بات کرو، اس کو ہدایت کی طرف بلاؤ، اس سے اپنے اخلاق شیئر کرو، اس کی کمی دیکھو، اپنی کمی دیکھو. ارے کچھ نہ کچھ دین کا کام سیکھو. جس کو پڑھنا نہیں آتا پڑھنے کی کوشش کرو. نہیں بس یہی زندگی ہے، ہو گئی شادی، بچے ہو گئے، چلو اب لوگ بڑے ہونا ہے، لوگ شادیاں کر دینا، ختم، ہماری ذمہ داریاں ختم. نہیں چلے گا ایسا، بالکل نہیں چلے گا. ان کو کیا بول رہی ہیں؟ سمم بکمن امیون. وہ ایسے گنگے ہیں جو زبان رکھنے کے باوجود حق بات نہیں نکال سکتے منہ سے. ایسے بہرے ہیں جو سننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، اور ایسے اندھے ہیں جو دیکھنے کے باوجود بھی ہدایت نصیب نہیں ہو رہی. میں کسی کو
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? अभी अभी आ रही। हाँ, वो लाइट चले गई थी, अब इंशाल्लाह नेट है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मदद करेंगे हमारी, हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर। स्क्रीन भी नजर आ रहा ना? जी बाजी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आ रहा, नजर आ रहा। जी, अल्लाह आप लोगों का सब्र का इम्तिहान ले रहा, समझिए, बस अल्लाह हमें समझ बूझ अता करे, हम जो भी सुन रहे हैं उस पर मैम अमल सबर करना। नहीं, हमको तौफीक दे रहा अल्लाह ताला कि हम आपको सुनने के लिए वक्त निकाल रहे, हमको तौफीक दे रहा अल्लाह ताला। हमारी दुआएं कबूल हो रही कि हम आपके लेक्चर्स अटेंड कर सक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, जरूर जरूर अल्लाह आप लोगों की नियतों को खालिस अल्लाह के लिए कर दे इंशाल्लाह। तो अब आगे अब रुकू खत्म करेंगे इंशाल्लाह हम, अल्लाह हमें हिदायत दे। आगे बता रहे हैं इसमें, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखिए फिर से हम ईमान वालों को, और मैंने कहा था जब भी अल्लाह ताला इस खास ईमान की सिफत से हमें पुकारता है तो वहां पर कुछ अहकामात देता है करने के लिए, और खास कभी पुकारे तो किन किन चीजों से बचने का हुक्म देता है, यानी अपनी ईमान की सिफत से। अल्लाह को दुनिया की तमाम नेमतों में मेरी बहनों याद रखिए, ईमान सबसे बड़ी नेमत है हमारी, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है हमारे लिए। तो उस ईमान की सिफत से अल्लाह हमें मुखातब करके बोल, जहां जहां भी चंद अहकामात देना चाहता है इस सिफत के जरिए से देता है, आप गौर करिए। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं, देखिए, ऐ मेरे, पहले तो आम हुक्म बता दिए थे, या अय्युहन्नास कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, बल्कि यहाँ पर फिर बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कुलू तुम खाओ, मिन तय्यिबाति उस पाकीज़ा चीजों में से, मा रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें दी है, वशकुरू और शुक्र अदा करो, लिल्लाही अल्लाह के लिए, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून अगर तुम वाकई सिर्फ उसी की इबादत करते हो। जो मैंने अभी कहा ना, ये जिस्म हमारा 5 फुट का 6 फुट का जितना जिस्म है, इसको ही देख ले आप, ज्यादा दूर ना जाए। ये जिस्म हमारे, उसकी शुक्राने में अगर हम अल्लाह को बार बार याद करेंगे, उसके अहकामात पर अमल करेंगे तो वो भी काफी हो जाएगा। ज्यादा बड़े बड़े चीजें नहीं मांगता अल्लाह ताला हमारे से। क्या हमारे बेटों को जुबा करो बोले कभी? हमारी बेटियों को जुबा करो बोले? क्या हमें बीमारी में, ऐसी बीमारी में मुब्तला करे जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम को आई थी, या आग में डाले हमको, या मछली के पेट में डाले? नहीं ना। जितनी भी परेशानी आ रहे हैं, जितने भी मुश्किलात आ रहे हैं, वो बहुत कम है, हमें आजमा रहा अल्लाह ताला। अल्लाह ने बनाया है इस दुनिया में हमें आजमाइश के लिए है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ वल, हम पढ़ा है इससे पहले, हमें आजमाया जाता है ताकि हमारे ईमान की जांच पड़ताल करे और हमारे ईमान को मजबूत करे। तो अल्लाह ताला इसमें बोल रहे हैं, तुम खाओ जो भी हलाल है और पाकीज़ा है, हमने अल्लाह ने अता किया है। किसी, इसमें एक बात ये बताना जरूरी समझती हूँ, अपने बच्चे, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हमको ये पसंद नहीं, हमको वो पसंद नहीं, बहुत बोलते, ये बात याद दिलाना, ये आयत पढ़ के सुनाना उनको कि देखो बच्चों, मैं अपने बच्चों को भी बोल रही हूँ यहाँ पे अब, कि अल्लाह ताला ने जो भी पाक चीजें हलाल की हैं उसको खाना जरूरी है, कम से कम चंद बार तो खाना जरूरी है। जैसा कि हराम ना कर लो, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने सिर्फ अपनी बीवियों की बातों में आके शहद को हराम कर लिया था ना, तो फौरी आयत नाजिल हो गई। जी कोई बोल रहे, क्या बोले थे? अल्लाह के रसूल, तुम किस तरह अपनी हलाल चीज को हराम कर लेते हो? अपनी बीवियों की मर्जी चाहते हो या अल्लाह की रजा चाहते हो? तो अल्लाह के रसूल ने तौबा की, फौरन गलती मान ली। तो हमारे बच्चों को भी हमसे कहा ना, बेटे करेला नहीं पसंद ना, मगर अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किया है तो एक बार खा लो, रोज रोज नहीं बनाते हम करेले। कोई बैगन नहीं खाता, कोई फली नहीं खाता, फला कोई वो भाजी नहीं खाता, फला ये नहीं खाता, बोलते नहीं बेटे अल्लाह नाराज होता, अल्लाह को राजी करने के लिए 3 टाइम मत खाओ तुम, ठीक है, मगर एक टाइम तो खा लो, घर में अगर बन गई है एक टाइम तो खा लो। अपने बच्चों को समझाना कि हम नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर अल्लाह नाराज होगा। अल्लाह ने जो जो नेमतें दी है, अगर खुदा ना खास्ता वो हमसे छीन जाए, देखो बारिश हुई तो ना,
ہمارے کے لیے سبزی نکلتی. اگر وہ بارش پانی ٹھنڈے کے بجائے اگر گرم پانی نازل ہوا, سوچئے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. خطروں کی گرنے کی جگہ اگر پورا کا پورا ایک ساتھ گر جائے پانی, تو کیا کھیتیاں بنتے؟ وہ جو پانی خطروں کی شکل میں کتنے ٹن گرتا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے میری بہنوں. اگر وہ 1 ٹن بھی اگر ایک انسان پہ گر جائے, زمین پہ گر جائے, گھروں پہ گر جائے, کیا حال ہوگا؟ وہی ٹھنڈے کے بجائے گرم پانی اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرنا شروع کر دے تو یہ نعمت ہی ہے نا, یہ رحمت ہی ہے نا. تو یہ چیزیں بچوں کو سمجھانا اپن, بیٹے جتنا بھی ہے اللہ اس کا شکر ادا کرے. کبھی کبھی کھا لیا کرو, جو ناپسند ہو تو وہ بھی کھا لیا کرو. انشاءاللہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے, ان آیتوں کو سن کر وہ بھی بدلیں. آگے دیکھیے, اب ٹائم ہو جا رہا ہے ہمارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما اور شکر ادا کرو, واشکروا للہ ان کنتم, اگر ہم واقعے میں ہم سچے مسلمان ہیں, واقعے میں اللہ ہی کی عبادت ہمارا مقصد زندگی ہے, تو تم اللہ کا شکر ادا کرو جو بھی تمہیں جتنا بھی مل رہا ہے. زیادہ کی خواہش میں تم حرام میں مت پڑو, بلکہ جتنا بھی ہے اس پہ قناعت پسند ہو جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اچھی زندگی گزارو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اب جیسا کہ ہم نے پڑھا نا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں, آگے آئیں گی بولی نا, تو پہلی آیت ہے, دیکھیے اس میں بہت زیادہ لمبی تفسیر ہے. انما بے شک, مگر میں اتنی نہیں بتاؤں گی, اب جلدی ختم کریں گے ہم. انما بے شک در حقیقت حرما حرام کیا ہے, علیکم تم پر, المیتۃ پہلی چیز مردار, والدم اور خنزیر, ولحم الخنزیر نہیں سوری خون, دم مانے خون, سوری ودما خون, ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا, سور کا گوشت, وما اہل اور جو حلال کیا جائے, بھی اس کے ذریعے, لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے, یعنی حلال چیز ہی ہو مگر وہ غیر اللہ کے لیے بنائی گئی ہو تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. فمن استر اور جو مجبور لاچار ہو غیر باغن, نہ سرکشی کرنے والا ہو سچ میں دل سے, بھلا آدن اور نہ ہی ایک منٹ, حد سے بڑھنے والا ہو, آدن مانے حد سے بڑھنے والا ہو, تو فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آسان ترجمہ ایک بار دیکھیے, اس کے بعد پڑھیں گے ہم. انما بے شک در حقیقت اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار, دوسرا خون, اور تیسرا سور کا گوشت, اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. پر جو لاچار ہو جائے یعنی مجبور ہو جائے مگر اس کے دل میں سرکشی کرنا نہیں ہے اور نہ ہی حد سے بڑھ جانا ہے اس کا دل, تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ کھائے, بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ بہت زیادہ اہم آیت ہے میری بہنوں, اس کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. میں اب تھوڑا سا بتا کر آگے میں نیکسٹ کلاس میں اس کو کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ. تو پہلے تو اس میں یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں. اس میں پہلی حرام چیز کیا ہے, اس کی تفسیر دیکھ لیجیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم پاک اور صاف حلال چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرو. حلال کا لقمہ دعا اور عبادت کی قبولیت کا ایک اہم ذریعہ ہے, ٹھیک ہے, اور حرام کا لقمہ اور دعا نہ قبول ہونے کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک بات ہو گئی. پھر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگوں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے. بے شک ماشاءاللہ ہے نا, اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے. اس نے رسولوں اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پاک چیزیں ہی کھائیں اور نیک اعمال ہی کریں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من طیبات, یا نبیوں کو حکم دیا گیا اے رسول تم پاک چیزیں ہی کھاؤ. ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے اور وہ پراگندہ بالوں والا ہے,
حدیث سے اس کی تفسیر کر رہی ہوں میں کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ ایک شخص لمبا سفر کر رہا ہے اور اس کے پراگندہ بال ہیں یعنی بکھرے ہوئے بال ہیں اور گرد آلود کپڑے ہیں اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا نہیں سنتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس اور اس کی غذا حرام کی ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حالانکہ اللہ تو کہہ رہا ہے جب بھی تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، مگر جس کا جسم اس طرح پلا بڑا ہو تو اس کی دعا کیسے قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے اس کو ایسے وقت کی ایسی دعا کو قبول نہیں ہوتی۔ حلال چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر حرام چیزوں کا بیان ہو رہا ہے۔ تم پر سب میں پہلے مردار جانور جو اپنی موت آپ مر گیا، دوسرے جانوروں نے اسے سینگ سے ہلاک کیا ہو یا درندوں نے اسے مار ڈالا ہو، یہ سب میتہ میں داخل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم شکار کرنے جا کے مار کے کھائیں تو وہ الگ ہے، دیکھیے، مگر وہ خود مر گیا یا دوسرے جانوروں نے مار ڈالا تو سب وہ مردار میں داخل ہیں اور یہ حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ اگر وہ ہمیں ملے تو ہم اسے نہیں کھا سکتے، لیکن اس میں سے پانی کے جانور مخصوص ہیں، یہ یاد رکھیے، پانی کے جانور مخصوص ہیں، اگر وہ خود مر جائے تب بھی وہ حلال ہے، معلوم نا، مچھلی وغیرہ وہ حلال ہے۔ اس کا پورا بیان انشاءاللہ آگے تفسیر میں بھی آئے گا کہ کون کون سے، سورہ مائدہ میں ہے، دیکھیے اس کی بہت لمبی تفسیر سورہ مائدہ میں آئے گی کہ کون سے جانور حلال ہے، کون سے حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، خون، کس کا بھی خون ہو وہ تو حرام ہے، اور سور کا گوشت۔ بعض نے کہا کہ جب یہ نام خنزیر کا لیا جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، بولے مگر ویسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر قرآن میں خود آیا ہے جس کا بولنا ضروری ہوتا ہے، جو حرام ہے وہ تو ہم نے جان لیا۔ تو اس خنزیر کا گوشت بھی کھانا، اس کی تو ہر چیز حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی پوائنٹ دیکھیے، یہ بہت اہم ہے، اس میں وہ چیزیں حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہے۔ دیکھیے بریانی ہے، عام طور پہ بریانی حلال ہے، کھا سکتے ہیں اس کو، مگر وہ بریانی بنائی گئی ہے کسی غیر اللہ کے نام پر، کسی درگاہ والے کے نام پر، کسی پیر و مرشد کے لیے، کسی فلاں کیا بولتے ہیں نئے نئے ادارے نا کیا رہتے، دیکھیے اس کے لیے، تو وہ پھر حلال چیز بھی انسان کو کھانا حرام ہو جاتی ہے، ہم نہیں کھا سکتے اور نہ کسی کو دے سکتے، اب اس کا ضائع کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی بہت سے اس کے بارے میں سوالات رہتے، آپ لوگ سوچ کے نیکسٹ کلاس کے لیے تیار رکھیے اور میرے سے پوچھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ ہم بھی اس کی تفسیر کریں گے اور اس کی گہرائی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ایک مختصر آیت میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اور جو مجبور کر دیا جائے، یعنی کوئی ایسی حالت میں ہو جس کو ان چار چیزوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایمان والا ہے مگر اس کو ستا رہے، کوئی ہو سکتا نا کبھی ایسا زندگی میں لمحات آ سکتے کہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم ان چیزوں میں سے کچھ کھاؤ ورنہ تم مر جاؤ گے، تو ایسی مجبوری میں مگر اس کا دل ان کے اختیار میں نہیں رہتا تو اس کی سرکشی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، مگر وہ اب مر رہا ہے، تو ایسی حالت میں یہ چیزیں بھی کھانے کا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر رہا۔ دیکھیے یہ بھی حکم بتا رہا کیونکہ اللہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس بنا پر اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنی آیت کو، انشاءاللہ آگے بعد میں پڑھیں گے، اور تھوڑا مختصر میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گی یہاں پہ یہ آج کی رات کے بارے میں، جو نیو ایئر بلکہ جو آج بن رہا، اس کے لیے پہلے ہم یہ ختم کرتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔